خداوند یسوع ٹھیک ہے، خداوند یسوع کے زندہ جلالی اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایک اور موقع دیا کہ آج شام میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں اور خدا کے زندہ کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے پیارے بھائی پاسٹر یعقوب کا، جیکب کا، مسز جیکب کا، ان کی ساری لیڈرشپ ٹیم کا کہ انہوں نے آج کے اس خاص دن کے لیے مجھے یہ موقع دیا۔ اور جو باتیں میں نے سنی دعا میں، یا جنہوں نے آج تھاٹ آف دا ویک کیا، یا جنہوں نے چیئر کی، اس میں کافی چیزیں وہ ہیں۔ بھائی نے اپنی دعا میں انٹروڈکشن میں ان ساری باتوں کو ٹچ کیا جو آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے کہ وہ ہم سب کو ایک جگہ باندھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر میں اپنی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ریسرچ کر کے آیا ہوں وہ ضرور آپ سے ان ڈیپتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آج کے دن کو اس کی صحیح بیک گراؤنڈ میں سمجھ سکیں۔ تو اس لحاظ سے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئی ووڈ لائک ٹو وش یو ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کیسے نکلا اور کہاں سے نکلا، اور پھر یہ کیا تھا اور کیا بن گیا۔ تو ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہیز اس اوریجن، یعنی کہ اس کا جو ابتدا ہے، اس کا جو شروع ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ رومن فیسٹیول ہوتا تھا ایک، اس کا نام تھا لوپر کالیا۔ اور لوپر کالیا جو تھا یہ ہر فروری کی مڈ میں منایا جاتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فادرز ڈے مختلف ہو سکتے ہیں، مدرز ڈے مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ویلنٹائن ڈے جو ہے ہمیشہ ایک ہی وقت ہوتا ہے، 14 فیبروری آل اوور دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اس تہوار کے پیچھے کیا بات تھی؟ اس تہوار کے پیچھے تھی بات بہار کی آمد کی۔ بہار کی آمد کو منانے کے لیے دو باتیں اس میں اور بھی ہوا کرتی تھیں۔ ایک بات جو اس میں ہوتی تھی وہ تھی فرٹیلٹی رائٹس، یعنی کہ رسم دستور اور طریقہ زرخیزی کا کہنا چاہیے کہ تہوار یا ذخیرہ۔ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ہوتی تھی، دیٹ واز دا پیئرنگ آف وومن ود مین، جسے آج کل میں ہم شادی کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں زنا، غیر شادی کی حالت میں۔ اور وہ ہوتا تھا لاٹری سے، جس کا بھی نام جس کے ساتھ نکل جائے۔ تو یہ تھا رومن کانسیپٹ، پہلی صدی میں کہہ لیں، دوسری صدی میں کہہ لیں، کیونکہ یسوع مسیح کو آپ کو پتہ ہے رومن سولجرز نے مارا تھا۔ تو وہ اس کے فوراً بعد جب رومن امپائر وجود میں آنی شروع ہوئی تو وہاں سے یہ لوپر کالیا کا جو تھا تہوار وجود میں آیا۔ لیکن پانچویں صدی میں اس کو چینج کیا گیا، اور وہ چینج کرنے والی شخصیت تھی پوپ گلیشیس ون۔ پوپ گلیشیس ون، اس نے اس تہوار کا نام جو تھا بدل دیا، اور اس نے جو ایک خادم تھا سینٹ ویلنٹائن، اس کے نام پہ اس کو رکھ دیا، کیونکہ سینٹ ویلنٹائن جو تھا وہ پرسیکیوٹیڈ کرسچنز میں کام کرتا تھا، اور اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کے کام کو تازہ رکھنے کے لیے یہ دن جو تھا وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے تشہیر کیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک چل رہا ہے، اور آپ اس کو آج منا رہے ہیں۔ So Valentine Day has become an annual festival۔ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، سالانہ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ویلنٹائن جو ہے وہ ایک ناؤن ہے جس کو ہم اسم کہتے ہیں،
لیکن یہ اسم کسی چیز کو اور کسی جذبے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جذبہ ہے محبت کا، وہ جذبہ ہے دوستی کا، وہ جذبہ ہے رفاقت کا، اور وہ جذبہ ہے ایڈمریشن کا، یعنی کہ کسی کو سراہنے کا۔ تو صرف محبت ہی انوالو نہیں ہے، دوستی، شراکت، محبت، رفاقت اور سراہنا، کسی کی تعریف کرنا، یہ تین چیزیں، چار چیزیں آپ کے ذہن میں ویلنٹائن کے پیچھے ہونی چاہیے۔ ہاں، اس میں پھر ایک اور ایلیمنٹ دنیاوی طور پر شامل کیا گیا، اور وہ تھا رومانس کا، اور پھر رومانس سے وہ چلا گیا سیکس کے اندر۔ تو اتنے اچھے جذبے کی قدر و قیمت ایک گناہ میں صرف بن گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا میرے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ واٹ از biblical relevance of this day؟ اور اسی بات کو میں ثابت کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ حوالے ہم نے نہیں پڑھے جو میں نے بھائی کو بھیجے تھے، لیکن بھائی نے، سسٹر نے اس پہ، بیٹی نے اس پہ ٹچ کیا تھا، اور میں اس میں سے 5 آیت والا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو کوشچن ہے واٹ از دا biblical relevance of this day، اس کے جواب میں آپ کو مسیحیت کی 2 بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو اپنے اندر باندھ لیں کہ مسیحیت کے صرف 2 پلر ہیں، ایک ہے محبت اور دوسری ہے معافی۔ باقی جتنے بھی ریچولز ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں سمجھنے کی حد تک، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے کلام مقدس کی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسیحیت کی جو بنیاد ہے وہ ہے محبت اور وہ ہے معافی۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں کہ تعلیم، ان کی زندگی، ان کی قربانی، ان کا فدیہ، آپ کو یہ دونوں باتیں ان کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ اور جو ہمارے حوالے تھے اس میں بار بار محبت کا ذکر تھا، لیکن میں اس میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کیونکہ اس پہ میں نے بات کو ٹھہرانا ہے۔ وہ ہے یوحنا رسول کا خط، اور اس کا پہلا خط بلکہ، اور اس کا 4واں باب 4th چیپٹر، اور اس کی 7 سے 12 آیت۔ یہاں لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ So that's the first condition۔ اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو خدا کی ایک نام، ایک ڈیفینیشن، ایک کریکٹر، ایک پرسنالٹی ہمیں اس ایک لائن میں ملتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے کی محبت رکھنا فرض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مہینے پہلے ایک سرمن میں یہاں بتایا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں 504 ایسے احکام ہیں جو ہم مسیحیوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جس میں سے شاید میں نے کہا تھا 107 ایسے ہیں جو فرض ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ یہ تھی آیتیں یوحنا کے خط سے پہلے باب کی 4 آیت سے، چوتھے باب کی 4 آیت سے لے کے 12 آیت تک۔ اور جیسے کہ بھائی نے کہا کہ یوحنا نے ہی اپنی انجیل میں، یہ تو اس نے خط میں کہا، لیکن اس نے اپنی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں بھی ہمیں کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ He is the expression of God's love. In fact, he is also the reflection of God's love. یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کی 42ویں آیت میں یسوع مسیح نے بذات خود یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا
تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے. کہ اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں، یسوع اپنے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، آیا ہوں. لیکن اسی بات کی 23ویں آیت جو کہ سے کچھ تھوڑا سا اوپر یہ ہے، اس میں یسوع نے یہودیوں سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں. تو these two claims of Jesus Christ in relation to his father یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اس کا ایک پیکولر خاص قسم کا رشتہ تھا باپ سے. اور اگر ہم یوحنا رسول کے 17ویں باب میں چلے جائیں، جہاں پر انجیل میں، یوحنا رسول کی انجیل کے 17ویں باب میں، جو کہ ایکچولی لارڈس پریئر ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جسٹ ایز یو فادر آر ان می اینڈ آئی ان یو دے آلسو مے بی ان اس. پہلے وہ اپنی بات کرتا ہے، اس کو ریکنفرم کرتا ہے کہ میں تجھ میں سے نکلا ہوں، پھر کہتا ہے میں اوپر سے آیا ہوں، تم نیچے سے ہو. پھر اپنی دعا میں خدا باپ کو کہتا ہے کہ جیسے تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، ہم ایک ہیں. تو یہ شاگردوں کے حوالے سے کہا کہ یہ بھی ہم میں ہوں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہوں. تو ان 3-4 باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا باپ اور خداوند یسوع ایک ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ خدا محبت ہے، لہٰذا اگر خدا محبت ہے اور یسوع اور باپ ایک ہیں تو یسوع بھی محبت ہوا، رائٹ، لاجیکلی. تو اگر یسوع خود محبت ہے تو یسوع از آور ویلنٹائن. یہ میری پنچ لائن ہے آج کی. جیزس ہمسیلف از آور ویلنٹائن. Your wife is not your Valentine, your daughter is not your Valentine, your son is not your Valentine, your fiancé is not your Valentine. If you are a born again Christian, Jesus is your Valentine. That's it. آپ بھلی اوپر سے کس کو بھی کہیں، جیسے آپ نے کروائی ایکسرسائز، that's fine. But remember from this day onwards, اور میں بھی آگے جا کے ان باتوں کو ثابت کروں گا آپ کو، کہ Jesus is the only Valentine that Christian people have. محبت ہونے کے ناطے سے یسوع نے بھی محبت کی تعلیم دی. بلکہ جب اس سے ایک بڑے عالم نے پوچھا کہ حکموں کے لحاظ سے کہ بڑا حکم کون سا ہے، تو یسوع نے کیا کہا؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بچہ کچھ نہیں آپ کے پاس، دل، عقل، جان. جان کا کیا مطلب ہے؟ ٹانگوں میں جان. ہم اکثر بولتے ہیں تیری ٹانگوں میں جان نہیں ہے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے. دیٹ مینس یور ہول باڈی، نتھنگ از لیفٹ بیہائنڈ. تو خداوند یسوع مسیح نے 10 حکموں کو 2 حکموں پر ٹھہرایا، اور اس میں یہ دل، دماغ یا عقل اور ساری جان کی بات کی. کہا پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند اس نے کہا، میتھیو 22 باب میں ہم دیکھتے ہیں 37 سے 38 آیت میں، کہ دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، جس کا ذکر بھائی نے کیا تھا. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جتنی ہسٹری ہے، 39 کتابیں اسی 2 حکموں کے محور پر گھومتی ہیں. پیوٹل پوائنٹ ہے یہ کرسچینٹی کا. تبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 باتیں ہیں جس پر مسیحیت جو ہے وہ کی بنیاد ہے، محبت اور معافی. انفارچونیٹلی، اچھا اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. اس کے علاوہ یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی اگر ہم 9 سے 10 آیت اور 12 آیت دیکھیں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی ہم اگر 9 سے 10 آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو. Now the person that we claim to be a Valentine، وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری محبت میں قائم رہو. And then further he says 10ویں آیت میں، اگر، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، کلام مقدس کی اور خاص طور پہ اناجیل کی اور اس سے بھی خاص طور پر جس میں یسوع مسیح کی بات میں اگر، مگر، کیونکہ، چنانچہ، اس لیے جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر there is no compromise. اور یہ سب سے مشکل لفظ ہیں انجیلوں کے. اس لیے یہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے
تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اور پھر آگے چل کے ہم 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ایک نیا حکم خدا یسوع مسیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو ہمارے لیے کتنے حکم ہیں؟ 3۔ 2 وہ جو یسوع مسیح نے 10 میں سے کیے، 10 میں سے 2 کیے، اور یہ نیا حکم انگلش میں گاتے بھی نا، دس از اے نیو دیر از اے کمانڈمنٹ آئی گیو انٹو یو۔ تو یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اس نے ہم سے محبت کی ویسے ہی ہمیں بھی اس سے محبت کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی جو میں پہلے بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ 80% آف کرسچنس ڈو ناٹ گیو انف ویٹ ٹو دیز ورسز۔ ہم ان کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن اس کو وزن نہیں دیتے۔ کل میں ایسی گھر میں بات ہو رہی تھی، تو جو گلدستے عام طور پہ $25 سے $30 کے ہوتے ہیں، کل وہ $50 کے تھے۔ تو میں نے تو خیر اپنی بیوی کے لیے نہیں لیا، کیونکہ میں نے کہا میں یہ بہتر ہے کہ یہ پیسے میں چندے میں ڈالوں بنسبت کہ یہ سوکھ جائیں گے 2-4 دن کے بعد۔ لیکن چونکہ میں یہ کلام تیار کرتا ہوں، میں نے کہا اگر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر بات بنے گی نہیں۔ بٹ ریئلی اسپیکنگ، اگر جیزس ہمارا ویلنٹائن ہوگا تو ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دیں یا اس کے کام کے لیے کچھ دیں، ہے کہ نہیں؟ تو ویلنٹائن ڈے از اے سیلیبریشن آف لو، فرینڈشپ اینڈ ایڈمریشن۔ ہمارے گیتوں میں آج ہم نے بڑا مزہ آیا، جو بھی گیت ہم نے گائے اس میں ہمیں تیار کیا گیا یسوع کی محبت کے لیے، کہ یسوع محبت ہے اور ہم نے اسے محبت کرنی ہے۔ لیکن یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ابھی میں اس کو کوانٹیفائی کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع بطور ہمارے ویلنٹائن کے یہ چاہتا ہے کہ اس کا درجہ ہماری زندگی میں کون سا ہو؟ نمبر 1۔ میں ایک ایسے پادری صاحب کو جانتا ہوں جو اپنی بیوی کا نام دن میں خداوند یسوع مسیح سے زیادہ لیتے ہیں۔ میں نام نہیں لے سکتا، میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ جب تک جتنا عرصہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اپنی بیوی کا نام یسوع مسیح سے زیادہ لیتے ہو ایک دن کے اندر، اگر میں اینالائز کروں تو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ اف آئی ایم یور ویلنٹائن آئی شوڈ آکوپائی نمبر 1 پوزیشن ان یور لائف۔ اب آپ دیکھیں میرے ساتھ، نکالیں میتھیو کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 37 سے 39 آیت۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو ضرور نکالیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بات یسوع مسیح کی ہو رہی ہے، نیا ادنامہ از آل اباؤٹ جیسس کرائسٹ، ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح 3 دفعہ میرے لائق نہیں، میرے لائق نہیں، میرے لائق نہیں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں کس قسم کے لوگ شامل ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 37 آیت لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ Now these are the parameters of considering Jesus Christ as our Valentine۔ یہ تو شاید آسان ہو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ کہنا کہ ہاں یسوع ہمارا بڑا محبوب ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا پیار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رفیق ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ لیکن یہ پیرامیٹرز ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں ہمیں اس لائق ہونے کے کہ وہ ہمارا ویلنٹائن بن سکے۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے اپنی باتوں کے بارے میں متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 35 آیت میں کہا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ تو یہ جو میرے لائق نہیں ہے یہ نہیں ٹلے گا، آپ اس کو وزن دیں نہ دیں یہ آپ کی چوائس ہے، جانے نہ جانے آپ کی چوائس ہے، اس کو انالائز کریں نہ کریں یہ آپ کی چوائس ہے۔ بٹ دیز ورڈز ول ریمین دیئر آلویز when you and me and all together have to judge ourselves against these words۔ تو آج جب ہم ویلنٹائن کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ many times we give Jesus or give God our services but not ourselves۔ کم سے کم اس معیار پہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کرتے
جس طریقے سے وہ چاہتا ہے. ہم اپنی خدمت ضرور کرتے ہیں اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو, لیکن اس کو ابھی ریفرنس میں آپ کو افسس کی کلیسا کے نام جو یہ خط لکھے گئے یونا نبی نے اپنے مکاشفے کی کتاب میں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 2 ورس 4 میں یسوع مسیح خود شکایت کرتے ہیں, ان کی شکایت درج ہے افسس کی کلیسا سے کہ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. افسیوں کا جو چرچ تھا, اٹ ہیڈ بین فیتھفل اینڈ ڈیلیجنٹ ان دیئر منسٹری. بہت کام لوگ کرتے تھے, شوق سے, محنت سے, دل لگی سے, لیکن جیزس اس کو چیلنج کرتے ہیں ان کے کاموں پہ, وہ اس کو بنیاد نہیں بناتے. جیزس چیلنجز ٹو دس چرچ شوز they were still lacking in their personal relationship. کیونکہ محبت تو دو جنوں کے درمیان ہو سکتی ہے نا, دو شخصیتوں کے درمیان ہو سکتی ہے. تو ان کے جو کام تھے وہ کیسے بھی تھے, بڑے ڈیلیجنٹلی وہ کرتے تھے, شوق سے کرتے تھے, ایمانداری سے کرتے تھے, جذبوں سے کرتے تھے, قربانی کے ساتھ کرتے تھے, تو بھی خدا یسوع مسیح جو ہے اس کو رد کر دیتا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ the personal relationship of the church member with Jesus Christ was not there where it was supposed to be. ورنہ یہ بات نہ لکھی جاتی. پس خیال کر, ورس 5 میں لکھا ہے, پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر, اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا. It's a severe warning. آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا, شاید ہم نالج رکھتے ہیں, پریچ کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, لیکن ہر مسیح کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ پرسنلی یسوع کے ساتھ کہاں کھڑا ہے. از ہی اپ ٹو دا مارک؟ کیونکہ یسوع کا پرائمری جو پرپز ہے وہ ہے جیسے میں نے کہا محبت اور معافی کے معیار پر وہ ہمیں ہمارے تعلق کو جو ہے ٹٹولتا ہے. سو جیزس وانٹس دوز تھنگس ان آور لائف دیٹ ریلیٹ ٹو ون ریلیشن شپ ود جیزس. ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیپ اور سنسیئر لو اس کے ساتھ رکھیں, اور پرسنلی وہ ہمارا ویلنٹائن بنے, ہمارا محبوب بنے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اس نے 3 کیٹیگریز کے لوگوں کو ڈیفائن کیا تھا. میتھیو میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ 3 قسم کی کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اگر آپ کی محبت ان کے لیے زیادہ ہے تو آپ میرے لائق نہیں. سننے میں شاید بری لگے, آج کے لحاظ سے شاید اچھی نہ لگے, بیویوں کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے, بیٹوں کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے, بیٹیوں کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے, شوہروں کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے, بٹ دس از ٹرو, دس از جیزس. واٹ کین وی ڈو؟ ریممبر ہی از آور ویلنٹائن. سو لیٹ می برنگ ٹو یور اٹینشن ان دی اینڈ 2 اسکرپچر اور آپ کو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے 2 Corinthians, پالس سیکنڈ لیٹر ٹو دا چرچ آف کرنتھینس, اس کا 11 باب اور اس کی 3 آیت. تو کرنتھیوں کے خط میں ہم جائیں گے اور اس کے دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 11 باب میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر پولس رسول ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں. یہاں لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں 3 آیت میں, لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا, اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ ویلنٹائن ریلیشن شپ جو مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے, خلوص کا, پاک دامنی کا, محبت کا, ایمانداری کا, فرمانبرداری کا. بڑے آسانی سے ہمارے اس دنیا کے خیالات جو ہیں وہ ہمیں اس سے ہٹا سکتے ہیں. اپنی انٹرپریٹیشن ہے, ہم نے جس سے جو بات سنی, اخباروں میں پڑھی, نیوز میں سنی, کسی نے کامنٹ دیا, یہ ہمیں ڈیویٹ کر جاتے ہیں. یوٹیوب, دیٹس رائٹ, یوٹیوب, فیس بک. تو پولس رسول کہتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا, اسی طرح دنیا کی مکاری سے ہمارا ریلیشن شپ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے, ہٹ نہ جائے, اس میں کمی نہ آ جائے. اور پھر ایک اور حوالہ ہے, وہ ہے
ڈیوٹرونومی کی کتاب، استثنا کی کتاب کے 10ویں باب کی 12 آیت میں، 5ویں کتاب 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، 12ویں آیت میں 10ویں باب کی لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ اس ایک آیت میں 12ویں آیت میں 4 چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہیں بنی اسرائیل سے، اور خداوند یسوع بھی چونکہ باپ میں ہے، باپ میں سے نکلا ہے، باپ سے آیا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی ہم سے یہ چاروں چیزیں توقع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ تو آپ اپنا نام رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پس اے اگسطین، خداوند یسوع تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے یسوع کا خوف مانے، اس کی سب راہوں پر چلے، اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی یا یسوع کی بندگی کرے۔ آج جب آپ اپنے گھر جائیں گے آج شام کو، اس استثنا 10واں باب 12ویں آیت کی جگہ پر اپنا نام رکھ کر اور اپنے آپ سے یہ بات کہیں، اسے ریپیٹ کریں، تو دیکھیں پھر آپ کو خداوند کیا مزے دکھاتا ہے۔ اب میں نے آپ کے لیے تھوڑی سی محنت اور بھی کی ہے، اور وہ ہے میں نے ویلنٹائن کو آپ کے لیے ڈیفائن کیا ہے۔ بائی دا وے، میں نے یہ صرف میرے پاس 10 شیٹس ہیں جو میں لایا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ اس میں ہے 16 تھنگس ٹو لو، کون سی ایسی چیزیں جو کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ 14 چیزیں ایسی ہیں ہاؤ اینڈ ہاؤ مچ ٹو لو، کیسے کسی سے محبت کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ تو یہ شیٹ جیکب صاحب میں آپ کے ساتھ چھوڑوں گا، ایک ایک خاندان کے آپ بانٹ دینا آج۔ تو یہ تو ہے آپ کے گھر کے لیے، اور جو دوسرا کام میں نے کیا ہے وہ میں نے ایک ڈیفینیشن تیار کی ہے بڑی محنت کے ساتھ کام کر کے، کہ کیا ڈیفینیشنز ہو سکتی ہے ایک مسیح کے لیے ویلنٹائنس ڈے کی۔ غور سے سنیے، وی ویلنٹائن کی اسپیلنگ ہے VALENTINE، دین اپوسٹرافی S، رائٹ، اینڈ دین ڈے۔ So V stands for verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. جون 3 باب، یونا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 آیت، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ That stands for V. Then comes A. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23۔ پھر L کے لیے ہے love one another، پہلا جون 3 باب 1 آیت، اور پھر ہے اور love your enemies، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور 27ویں آیت۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو یا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ E. Even a child is known by his doings۔ تو اگر بچہ اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے تو آپ اور میں جو مسیح ہیں، جتنے بھی میچور ہیں ایج کے حساب سے، ایکسپیرینس کے حساب سے، نالج کے حساب سے، خدمت کے حساب سے، we should be known by our ministry, by our service, by our obedience۔ N. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon۔ اب میمن سے عام طور پہ ہم لیتے ہیں دولت، دھن دولت تو ہے ہی ہے، لیکن مال اور متاع بھی اس کے ساتھ اس میں شامل ہم کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک ہی کی زیادہ کر سکتے ہیں نا، اب یہ یسوع نے کہا ہے، اس لیے اس میں گنجائش نہیں ہے غلطی کی، ہم اس کا بھلے انکار بھی کریں لیکن دس از گوئنگ ٹو بی پرووڈ۔ پھر تو ویلن ہو گیا۔ ٹی سے ہے ٹرسٹ ان دا لارڈ وتھ آل دائن ہارٹ، اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، پرووربس 3:5۔ پھر آئی کے لیے ہے اف اے مین لیکس وزڈم لیٹ ہم آسک آف گاڈ۔ جیمس ہمیں اپنے خط میں بتاتا ہے 1 باب اس کی 5ویں آیت میں، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو بھی دی جائے گی، تم کو بھی دی جائے، مانگنے والے کو بھی دی جائے گی۔
So this was Valentine, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. رومنس 8 باب اور 39ویں آیت پہ یہ بیس کیا گیا ہے. نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق ہم کو خدا کے پیار اور محبت سے جدا کر سکتی ہے جو مسیح یسوع میں ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں. ویلنٹائن کا آخری ورز ہے. Every good gift and perfect gift is from above. Every good gift and every perfect gift is from above. James 1:17. یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ تو ڈیفینیشن تھی ویلنٹائن کی. اب چونکہ اس میں اپاسٹروفی ایس ہے تو میں نے ایس کے لیے لکھا کہ سنگ انٹو دا لارڈ آل دی ارتھ. پہلا کرونیکلز 16:23. اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو. اور پھر ڈے کے لیے ہے، یہ ویلنٹائنس پورا ہو گیا، اب ڈے ہے. ڈے اسٹینڈس فار ڈپارٹ فرام ایول اینڈ ڈو گڈ. بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر. Psalm 34:14. آسک اینڈ اٹ شیل بی گیون ٹو یو. یہ اے کے لیے ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا. لوک 11:9. اور آخری چیز ہے ڈے کا ہے وائی. یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. میتھیو 5:14 میں خدا یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تو آج کے مضمون میں ہم نے یہی دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ ثابت کرنے کی کہ آپ کو کہ خدا محبت ہے. اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی. خداوند یسوع محبت میں ہے تو یہ وہ بھی محبت ہو گیا کیونکہ وہ باپ میں ہے، باپ سے نکلا. اور میری نظر میں ہم کرسچنس کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، شخصی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ہم جو بورن اگین ہیں، ہمارا ویلنٹائن کم سے کم میری نظر میں میرا ویلنٹائن تو جیزس ہے. اور یہی چیز میں اس کانسیپٹ کو لے کر میں آگے چلا اور میں نے کچھ باتیں آپ کو پروف کرنے کی کوشش کی. میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ نے کچھ پایا ہوگا، سیکھا ہوگا اور خداوند آپ کو آج کے کلام سے برکت دے اور آپ کی زندگی کو اس ویلنٹائن کے لیے تیار کرے، استعمال کرے، مضبوط کرے اور زندہ گواہی بنا کر جب تک ہمارا ویلنٹائن آ نہیں جاتا استعمال کرتا رہے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.